بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات عالی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عابد بالگرامی کی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے۔ کسی نوجوان نے ان سے ٹیلی فون پر بات کیا تھا، اور چنانچہ اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے عابد بالگرامی۔ وہ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معافی چاہی، اور دوسری جانب دیکھا جائے کہ تعویلات پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ جتنے تعویلات پیش کریں گے وہ اتنے ہی وہ گرفت میں آئیں گے۔ تو چنانچہ آپ وہ کلپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے عابد بالگرامی سے کہا کہ خون امام حسین خون خدا ہے، اور زیارت کا جو جملہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ، اس سے وہ دلیل دی۔ تو چنانچہ عابد بالگرامی اس نوجوان کے کہنے پر کہا کہ بات سنو، کیا مجھے نہیں معلوم؟ تو پتہ چلا عابد بالگرامی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ سے کیا مراد ہے۔ وہ ایک نوجوان وہ سوال کیا تھا، وہاں ممکن ہے کہ وہ ناواقف ہو۔ امام حسین کا خون نہیں ہے، امام حسین کا خون خدا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، جو یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارا خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، تو چنانچہ خون امام حسین خون خدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بولے کہ رسول خدا کا خون ہے، شہزادی کونین کا خون ہے، امام حسن مجتبیٰ کا خون ہے، مولا کائنات کا خون ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا خون آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہ امام حسین کا خون خدا نہیں ہے۔ اگر وہ واقف ہوتے تو وہ اس نوجوان کی اصلاح کرتے۔ اور اس کے بعد عابد بالگرامی یہ کہتے ہیں اس کلپ میں، ایک قطرہ خون کا پورے خون پر، نجس جو خون پڑے ہوئے تھے اس پر غالب آ کے وہ زمین پاک ہو گئی۔ اس سلسلے میں میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ یہ تک واقف نہیں ہے کہ زمین کربلا پہلے نجس کب تھی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہو گئی۔ اس کے بعد عابد بالگرامی اسی کلپ میں کہتے ہیں کہ ایک خطرہ بولا، ایک خطرہ خون کا، مولا حسین کے خون کا، پورے وہ نجس جو زیادہ لشکر یزید کا خون تھا وہ سارا خون پاک ہو گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا بولوں؟ کس کا خون پاک ہو گیا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ لشکر یزید کا خون تھا، وہ ایک قطرہ خون، یہ لشکر یزید کا ذکر کر رہے ہیں، اب وہ سارا خون پاک ہو گیا۔ چلیے، یعنی قاتلان امام حسین کے خون کو یہ پاک کر رہے ہیں۔ کتنے اغلاط ہیں یہ غور فرمائیں۔ اب سماعت فرمائیں ناظرین حضرات کہ آپ اور ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن، کہ یہ قرآن کے شریک ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو پتہ چلا قرآن کے دو اثر ہیں، مومنین کے لیے شفا ہے، ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ اب جو شریک القرآن ہے اس کے خون کے بھی دو اثر ہیں، وہ سماعت فرمائیں، تاریخ گواہ ہے، کتب بھی نہیں کریں، اس کے بعد منبر پر جائیں۔ تو چنانچہ ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو اٹھایا تھا تو ایک قطرہ خون کا اس کے زانوں پر گر گیا تھا، اور زانوں کو توڑ کر زمین تک پہنچ گیا تھا۔ اس خون نے اس کے زانوں میں ناسور کر دیا تھا۔ امام حسین کے خون کا قطرہ ابن زیاد ملعون کے زانوں پر پڑا۔ یہاں پر یزیدی لشکر، جی وہ بھی یزیدی ابن زیاد، تو اب ابن زیاد کے زانوں پر غور کریں کہ اس پر ایک خون کا خطرہ گرا، تو چنانچہ وہ ناصر ہو گیا، اور اسی سے وہ پہچانا بھی گیا تھا۔ یہ ملعون
ابن زیاد ملعون اسی سے پہچانا گیا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ اب سنیں، یہی خون امام حسین، یہ واقع کربلا کے بعد یہ پرند، سارے پرند امام حسین پر نوحہ کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک پرند نے اپنے پروں میں خون امام حسین کو لے کر چلا تھا مدینے کی طرف۔ ایک مدینے کے قریب ایک باغ تھا کہ باغ پر درخت پر بیٹھ گیا، اس کے نیچے ایک یہودی کی لڑکی تھی جو اپاہج تھی، معذور تھی، علیل تھی، کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہو چکی تھی، نابینا تھی جی، اس کو مرض جذام بھی تھا، یعنی سارا جسم اس کا معطل تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پرند درخت پر بیٹھ کر نوحہ کرتا تھا، تو یہ جو لڑکی تھی اس کی نوحے کی آواز سن کر یہ بھی گریا کرتی تھی۔ تو چنانچہ اس کے پر سے ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ پر گرا، بینائی آ گئی۔ پھر دوسرا قطرہ گرا، دوسری بینائی، وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور قطرہ جب گرا، وہ اپنے سارے جسم پر مل لی، صحت یاب ہو گئی۔ یہ ہے دیکھیں امام حسین کے خون کا اثر۔ یقیناً یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ وہ یہودی کے جسم پر گرا، آخر تک سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کا مکمل جواب مل جائے گا۔ تو چنانچہ وہ تنہا تھی، اس کا باپ اس کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکا، کیونکہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی، چلنے پھرنے کے قابل تھی۔ تو بیٹی نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی تمہاری بیٹی ہوں۔ تو سارا واقعہ لڑکی نے بیان کیا۔ تو یہ خون امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے۔ بس جیسے معلوم ہو گیا وہ یہودی اور اس کی لڑکی دونوں اسلام قبول کیے۔ سمجھے عابد بالگرامی، خون امام حسین کا اثر کیا ہے آپ جی؟ جب خون کا ایک خطرہ گرا تو چنانچہ یہاں پر یہ اسلام نہ لیا، اور یہی خون تھا جو قاتل حسین پر پڑھا تو وہاں پر ناصور ہو گیا تھا۔ پہلے اسٹڈی کریں، بعد میں اپنا شوق پورا کریں ممبر پہ جانے کا۔ بس یہ کہتے ہوئے مومنین سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اور مزید کوئی کلپ آئیں گے تو پھر جواب دوں گا، قرآن اور حدیث سے دوں گا انشاءاللہ تعالی جواب، کیونکہ میرے آقا حسین ابن علی کی شان میں گستاخی کرے ہیں۔ ابھی جب گستاخی کیے ہیں، اب اس کو نبھانے کے لیے تعویلات پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ہم نوا بھی، ان کے خیر خواہ ہم نوا وہ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی تائید کر رہے ہیں ان کا حشر خداوند عالم بتائے گا، اور خداوند عالم بطوفل 4 معصومین علیہم السلام انتقام لے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عابد بالغامی صاحب، خون امام حسین خون خدا ہے۔ السلام علیکم یا سار اللہ، زیارت پہ جملے ہیں یہ بھائی بات سنو، یہ میرے کو نہیں معلوم، یہ میں نے بولا ایک خطرہ خون کا، پورے خون پہ نجس جو خون پڑے ہوئے تھے اس میں غالب آ کے وہ زمین پاک ہو گئی۔ ایک خطرہ بولا، ایک خطرہ خون کا، مولا حسین کا ایک خطرہ، پورے وہ نجس جو زیادہ لشکر یزید کا خون تھا وہ سارا خون پاک ہو جائے۔ اس سے زیادہ اور کیا بولے؟ ہاں، کیونکہ